14 صرف اللہ کو پکارنا برحق ہے، اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، حالانکہ وہ اس کے منہ میں آنے والا نہیں ہے۔ یعنی ہاتھ پھیلا رہا ہو، پانی دور ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہو کہ پانی خود آ جائے۔ غیر اللہ کو پکارنے والے کی صورتحال اس طرح سے ہے، اور کافروں کی دعا تو بے سود ہی ہے، کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ 15 اور آسمانوں اور زمین میں بسنے والے سب شوق سے یا زبردستی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ ہی کے لیے سرب سجود ہے۔ سرب سجود یہاں بھی دیکھیں سجدے کا کون سا معنی ہے؟ اسے کہتے ہیں سجدہ تکوینی، یعنی مجال نہیں ہے کہ سر اٹھائیں اور اللہ نے جو ذمہ داری لگائی ہے اس سے ہٹ کے چلیں۔ مثلا سورج کہے میں نے آج نہیں، بس میں نے اپنی روشنی ختم کرنی ہے آج، چاند اس مدار سے ہٹ جائے جس مدار میں چل رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب سجدے میں ہے، یہ بھی سجدے کا معنی ہے، یعنی سجدہ تکوینی اسے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، کوئی سرکشی نہیں کر سکتا۔ 16 ان سے پوچھئے، اے رسول ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے۔ پھر کہہ دیجئے تو پھر کیا تم اللہ کے سوا ایسوں کو اپنے سرپرست اولیاء بناتے ہو جو اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں؟ کہہ دیجئے کیا آنکھوں والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے، کیا انہوں نے اللہ کی خلقت کی طرح کچھ خلق کیا ہے؟ یعنی اللہ کہہ رہے کچھ خلق نہیں کیا کسی نے۔ اور میں نے عرض کیا تھا حضرت عیسیٰ کی بھی جو خلقت کا مسئلہ ہے قرآن نے وہاں پہ بتایا ہوا ہے، مٹی سے پرندہ بناتے، نہ کہ اس طرح خلق کرتے جس طرح اللہ خلق کرتے۔ یہ آیت خلق کرنے کے مسئلے کو اللہ کی توحید کے چیلنج کے طور پر مشرکوں کو پیش کر کہ کیا انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے کہ جیسے اللہ خلق کرتا ہے ویسے انہوں نے بھی خلق کیا، اور اب ان کو پتہ نہیں چل رہا اللہ نے کون سا خلق کیا اور ان کے شریکوں نے کون سا خلق کیا۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ ان بہتانوں سے پاک تھے جو مسیحیوں نے ان پر لگائے، وہ تو اللہ کے بہت بزرگوار بندے تھے، لیکن ان کے بہتانوں کو جب اللہ نے باطل ثابت کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پھر قرآن میں بیان کرتا ہے، جب اللہ عیسیٰ سے پوچھے گا کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ یہ کرو، عیسیٰ کہیں گے میں کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں تھا، جب تک میں ان کے درمیان تھا میں گواہ رہا کہ میں اپنی باتیں خود جانتا ہوں، اور جب اے اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد پھر تو جانتا ہے، تو ہر چیز پر گواہ ہے کہ انہوں نے میرے بعد کیا کیا۔ یہ گواہی دیں گے حضرت عیسیٰ قیامت کے دن۔ تو مقدس ہستیاں پاک ہوتی ہیں، اگر کوئی غلو کرنے والا ان کو اللہ کے برابر لے جائے اور اللہ کی صفات میں اور اللہ کے افعال میں ایسا تصور رکھے جس سے شرک لازم آتا ہو، وہ ہستیاں پاک ہے، وہ تو توحید سکھاتے سکھاتے اسی راستے میں سب کچھ قربان کر گئے۔ لیکن شیطان یہ کرتا ہے کہ انبیاء کے مقدس ہستیوں کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا آسان راستہ ہی اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو احترام دلوں میں ہے اس کو استعمال کر کے ان کے ماننے والوں کو گمراہ کرو، اور یہ گمراہی میں پھر وہی مبتلا ہوتے ہیں جو ان ہستیوں کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے۔ اور ان ہستیوں نے، ہمارے رسول، ہمارے ائمہ نے ہمیں راستہ کیا بتایا ہے؟ قرآن اور قرآن کے سائے میں روایات اہل بیت۔ کیوں کہا میں نے قرآن کے سائے میں؟ اس لیے کہ انہوں نے بتایا کہ جو ہم سے منسوب روایت قرآن سے ٹکرائے اسے قبول مت کرو، ہم خلاف قرآن بات نہیں کرتے۔ وہ یہ بات نہ بھی کہے تب بھی بات یہی ہے، کیسے اللہ کا نمائندہ اللہ کے قانون کے خلاف بات کرے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن دھوکے میں وہ آتے ہیں جن کا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہے اور قرآن کی آیات کو سمجھتے ہیں۔ کیا پروپیگنڈا ہوتا ہے، ایک ایک آیت کے پتہ نہیں 70 میننگ ہوتے ہیں، تمہیں کیا پتہ کیا میننگ ہے، یہ کہہ کر بیڑا غرق کر دیتے ہیں کہ قرآن سے کوئی استفادہ نہ کرے۔ مہجوریت قرآن کی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ایسی باتیں کر کے بتائیے لوگوں کو کہ ان کے لاشعور میں بیٹھ گیا ہے کہ اس قرآن سے ہمیں جو سمجھ آئے گا پتہ نہیں وہ صحیح ہے بھی یا صحیح نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا تو سمجھ آئے گی تمہیں. جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے، کیا انہوں نے اللہ کی خلقت کی طرح کچھ خلق کی ہے جن کی وجہ سے یہ خلقت کا مسئلہ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا، ان پر مشتبہ ہو گیا، ان کو اشتباہ ہو رہا ہے کہ یہ اللہ نے خلق کیا ہے، یہ کسی اور نے خلق کیا ہے. اے رسول کہہ دیجئے ہر چیز کا خالق اللہ ہے. عیسیٰ کا خالق بھی اللہ، اور اس مٹی کا خالق بھی اللہ ہے جس مٹی سے عیسیٰ نے پرندہ خلق کیا. سب کا خالق اللہ ہے، اور وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس جیسا اور نہیں ہے کہ برابر میں آ جائے. القہار، بڑا غالب آنے والا ہے. 17 اللہ نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر نالے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہنے لگے. جو جس کا جتنا ظرف تھا اتنا پانی لے کر وہ بہنے لگا. پھر